बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राशिद अली ऑफिशियल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। एक मुस्लिम पाकिस्तानी घराने की बहू उस्मा इफ्तिखार के यहाँ माशाल्लाह खुशी आने वाली थी। शादी से पहले ही उनकी सास ने कह दिया था कि नौकरी तो बहू को करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटियां और मेरी बहू भी नौकरियां करती हैं। शादी की 15 दिन की छुट्टियों के बाद ही कपड़े धोने की जिम्मेदारी इस्मा पर डाल दी गई। घर में 3 नंदें थीं जो शादी के इंतज़ार में बूढ़ी और चिड़चिड़ी हो चुकी थीं। एक जेठ, उनकी बीवी और 4 बच्चे थे। सास ससुर इस्मा और उसका शौहर गोया 13 लोगों के अंदर बाहर के सब कपड़े धोना इस्मा की जिम्मेदारी थी। बड़ी बहू खाना पकाती थी, एक नंद सफाई करती, एक बर्तन धोती और सबसे बड़ी नंद बीमार थी। पहले कपड़े धोती थी, अब उन पर से हर जिम्मेदारी हटा ली गई थी। इस्मा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे कुछ फ्रूट वगैरह ला दिया करें, इन दिनों में ज़रा सेहत बनेगी। मेरी तनख्वाह तो आपकी अम्मी ले लेती हैं। बस ये कहना था कि इस्मा के शौहर ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया कि मेरी अम्मी को गासिब कह रही हो, घर का हर फर्द उनको अपनी तनख्वाह देता है, तुम्हें एतराज़ है तो घर छोड़ दो। जो घर के सब लोग खाते हैं तुम्हें वही मिलेगा। तुम कहीं की रानी नहीं हो, अपनी औकात में रहो। घर में वही तेज़ मिर्चों का भरपूर तेल वाला खाना जिसे देख कर ही इस्मा को उल्टी होने लगती। रफ्ता रफ्ता उसकी खुराक कम होने लगी। एक बार दूध पीने की कोशिश की तो सास ने याद दिलाया कि तुम्हारे मैके में तुम्हें क्या नसीब था जो यहाँ नखरे दिखा रही हो। बहरहाल ऑफिस में बॉस की डांट खाते, घर में सास और मियाँ के ताने सुनते, मुख्तसर तरीन ग़िज़ा के साथ इस्मा ने 3 पाउंड के एक बच्चे को जन्म दे दिया, जिसका नाम भी सास ने रखा अब्दुल मुईद। शुरू से ही इंतहाई नातवा था। दूसरी तरफ मैडी डेविड एक इस्राएली घराने की बहू थी। उसके घर खुशी आने वाली थी। मैडी को रोज़ सुबह एक इदारे में जाना पड़ता, जहाँ उसे 3 घंटे तक रियाजी की मशकें हल कराई जाती ताकि बच्चा ज़हीन पैदा हो। उसके बाद वो घर आकर मछली से बना अपना दोपहर का खाना खाती। शाम में बादाम, दूध, खजूर और दीगर फल वगैरह खाती। रात में बीफ, दालें वगैरह। दिन में कम से कम 2 घंटे सुकून हासिल करने के लिए मौसीकी सुनती। सरकारी तौर पर उसको वजीफ़ा दिया जा रहा था ताकि वो एक सेहतमंद यहूदी को पैदा कर सके। उसकी सास और शौहर का रवैया भी निहायत मुस्बत था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो नोबेल प्राइज़ हासिल करे। 80% यहूदी ही हमेशा से नोबेल प्राइज़ हासिल करते आए हैं। उसके माँ बाप हर मेहमान की बहुत तवाज़ा करते थे, मगर एक भारतीय मेहमान जब सिगरेट पीने लगा तो सोलिन के वालिद ने उससे कहा कि आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पिएं। मेहमान ने कहा कि सिगरेट की 80% फैक्ट्रियाँ यहूदियों की ही हैं। तो सोलिन के वालिद ने जवाब दिया कि हाँ, वो हमारा बिज़नेस है, मगर यहूदी स्मोकिंग नहीं करते। जैसे कि हम तमाम दुनिया के बच्चों को कार्टून नेटवर्क और डिज़नी वर्ल्ड दिखाते हैं, मगर अपने बच्चों को हम तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी और रियाजी सिखाते हैं। हमारे इसराइली बच्चे कैलिफोर्निया के बच्चों से ज़हनी इस्तेदाद में 6 साल आगे हैं। हमें मालूम होता है कि हमको किस बच्चे को डॉक्टर या साइंटिस्ट बनाना है। हमें मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल में अपने कितने बच्चों को बिजनेसमैन या इंजीनियर या सियासतदान बनाना है। हर एक की इसी हिसाब से सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग होती है। सोलिन जोसेफ जब 6ठी जमात में गया तो उसे प्रोजेक्ट दिया गया कि $3000 की सरमायाकारी से $10,000 कमा कर दिखाए। उसे तीसरी जमात से कारोबारी हिसाब किताब पढ़ाया जा रहा था, मगर वो सिर्फ $7,000 ही कमा सका। उस नाकामी पर उसे कारोबारी रियाजी की एक्स्ट्रा क्लासें लेना पड़ीं और 7वीं जमात में वो स्कूल के फ्राहम करदा $5,000 से $16,000 कमाने में कामयाब हो गया। अब एक पक्का यहूदी बन चुका था। अब वो जो चाहे मजमून अपने हाई स्कूल के लिए मुंतखब करता, मगर सिर्फ साइंसी मज़ामीन की ही इजाज़त थी। और सोलिन ने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का इंतखाब किया। ये वो साल था जब सोलिन ने ज़िंदगी में पहली बार चिप्स, पेप्सी और चॉकलेट चखे, क्योंकि सारी कचरा खुराक यहूदी बच्चों को मना होती है। सोलिन का भी ये मामला पहला तजर्बा और आखिरी तजर्बा रहा। 17 जनवरी 1990 को आखिरकार मैडी के यहाँ 8 पाउंड का सोलिन जोसेफ पैदा हुआ। उसकी माँ भी बहुत सेहतमंद थी और बच्चे को बेहतरीन इब्तदाई ग़िज़ाएँ दी जा रही थीं। 3 साल की उम्र में उसे निशानाबाजी, तीरंदाजी और दौड़ की मशकें शुरू करा दी गईं ताकि यकसुई और फ़ैसला साजी का अंसर पैदा हो। सोलिन को बहुत इखलाक और तहज़ीब भी सिखाया जाता। उसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में आपस में भी बात ना करता।
ایک دن سولین بہت حیران ہوا اور اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی۔ وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا ہے جو ٹافیوں اور علم غلم سے بدرجہ بہتر ہیں۔ جب سولین تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ سولین کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اسما کے نوکری پر جانے کے بعد دادی کے لیے عبد المعید کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ بس چپس، ٹافیاں اور دیگر علم غلم دیکھ کر اس کو بہلا پھسلا کر رکھتی۔ انہی چیزوں سے اس کا پیٹ اتنا بھر جاتا کہ وہ کھانا کھا ہی نہ سکتا۔ کھاتا بھی تو مرچوں اور تیل کی بھاری مقدار اس کا پیٹ آئے روز گڑبڑ کر دیتی اور وہ کبھی صحت پکڑ ہی نہ پاتا۔ اسما آتے ہی واشنگ مشین لگاتی اور کپڑے دھونے میں جت جاتی۔ رات کو فارغ ہوتی تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ عبد المعید کو ماں کا پیار اور تربیت مل ہی نہ پائی۔ تربیت بس یہ ملی کہ دادا دادی کو مارتے، تایا تائی کو مارتے، ابو امی کو مارتے۔ 5 سال کا ہوا تو ایک قریبی اسکول میں داخل کرا دیا گیا کہ محلے کے بچوں کے ساتھ ہی جائے گا اور آئے گا۔ ماں باپ کی عدم توجہ کی بنا پر عبد المعید کی کارکردگی انتہائی خراب تھی۔ روز ابو دھنک کر رکھ دیتے کہ پڑھتا کیوں نہیں، لیکن کبھی اس کو لے کر نہیں بیٹھے کہ آؤ آج تمہیں میں پڑھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا۔ اپنی ماں سے جب اپنی مشکل کہنا چاہتا ان کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا۔ پھپھیوں نے تو بے داغ غلام سمجھ لیا تھا۔ اسما کی غیر موجودگی میں سارے کام عبد المعید سے ہی لیتی۔ اب اس کے پاس پڑھائی کا کیا وقت رہ جاتا۔ انٹر میں آرٹس لیا، پھر بی اے کیا، اب ساری دنیا میں نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے۔ اسما بوڑھی اور بیمار ہو گئی ہے، مگر اس کا شوہر اس کا علاج کروانے کے بجائے دوسری شادی کر چکا ہے۔ قارئین، ہم نے ایک مسلم خاندان اور ایک اسرائیلی خاندان کا تقابلی جائزہ پیش کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہی ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں۔ ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تناؤ کی کیفیات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کامیاب کون ہوگا، یہودی یا مسلمان۔ آپ غور کریں کہ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں، جبکہ ہم اول تو ایسی قیادت سے محروم ہیں جو منصوبے بنائے اور اپنی نسلوں کی اس کے مطابق تربیت کرے۔ دوسرے، ہم ذاتی سطح پر بھی صرف یہ سوچ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ پیسے کما لے۔ ہم کبھی قومی اور امت کے نقطہ نظر سے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتے، جس کا خمیازہ پاکستان بھی بھگت رہا ہے اور امت مسلمہ بھی۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے۔ اگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو۔ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں۔ عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کی تفریح کے اتنے ذرائع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ان کو گھروں میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک انچاہا بوجھ سمجھنے لگتے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر آخر کار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے۔ یہ بچے کسی ماموں یا خالہ کے گھر ساری زندگی یہ سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ نکلو ہمارے گھر سے، برے باپ کی بری اولاد۔ یہودی اپنے بچوں کی اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کرا دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا
کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہیں بلکہ ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔ شام کی تباہی بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کی یہودیوں کی جاگیر بنا دے گا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور عرب حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ قارئین، میری یہودیوں سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان پہنچا رہی ہیں وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں تو ان کی ساری سازشیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہودی بھی تو ہے، وہ اس وقت تک ہمارے پاکستان کو یا اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے، اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں پر ترویج نہ دے۔ تو پھر غلطی کس کی ہے؟ برائے مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائے۔ یاد رکھیں کہ مرضی تو پھر ساری دنیا میں باس کی ہی چلتی ہے، ملازم کی کہیں نہیں۔